حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ میزائل اٹیک تھا جس میں کہ ان کی موت ہوئی ہے۔ پاکستان میں تو خیر صبح سے ٹی وی چینلز پہ ان کو شہید بتایا جا رہا ہے۔ میں اپنی جگہ خیر سمجھتی ہوں کہ جو حماس ہے وہ ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے اوپر فرسٹ اٹیک کیا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے جو ممالک ہیں وہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتے ہیں۔ گائیڈڈ میزائل سے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ان کا محافظ بھی شہید ہوا۔ رواں سال اپریل میں اسرائیلی فوج نے اسماعیل ہانیہ کے خاندان کو نشانہ بنایا تھا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے بھی شہید ہو گئے۔ حماس نے حملے کو اسرائیل کی کارروائی قرار دیا، بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ اسماعیل ہانیہ کے مارے جانے کی، ان کے قتل کی، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایران میں تھے، تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی ہے، اور اس ہلاکت سے پہلے یعنی جس حملے میں اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اس سے 2 گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ ان کی ایران کے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کے کچھ ہی دیر کے بعد اسماعیل ہانیہ کو تہران میں قتل کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ 2016 میں غزہ سے نکل گئے تھے۔ وہ غزہ میں نہیں تھے، پہلے وہ قطر میں رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ عرصہ کچھ اور کنٹریز میں بھی وہ رہتے رہے، لیکن وہ اس وقت ایران میں تھے۔ تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی۔ تو کیونکہ ایران میں یہ واقعہ ہوا تو ایران کے لیے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اب ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کا جواب کیسے دے گا۔ کیا ایران دھمکی دے گا اسرائیل کو؟ ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ یہ قتل سلیمانی کے قتل کے بعد ایک اور بڑا قتل ایران کے اندر ہو گیا ہے۔ تو ابھی تک تو ایران کی طرف سے سلیمانی پر دھمکیاں آ رہی تھیں، تو اب کیا یہ اب اسماعیل ہانیہ پر بھی وہ کوئی دھمکی دیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایرانی لیڈرز کے لیے، خامنائی کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن کیونکہ بہت بڑے بڑے ان کی طرف سے ایسے سٹیٹمنٹس آتی رہی نا، بلکہ ٹرمپ کے اوپر بھی بہت کچھ ہوتا رہا، تو ٹرمپ کو تو دھمکیاں دینا آپ چھوڑ ہی دیں۔ پہلے تو اب یہ ہوگا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، اور اسی کے ساتھ حماس کو اب لیڈر کون ریپلیس کرے گا اسماعیل ہانیہ کو۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ اسرائیل نے صرف ایران پر، تہران پر ہی سٹرائک نہیں کی، بلکہ اسرائیل نے لیبنن پر بھی ایک بڑی سٹرائک کی ہے، اور اس سٹرائک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کا سیکنڈ بگیسٹ کمانڈر مارا گیا ہے۔ ابھی اس کے بھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی، آ چکی ہیں خبریں، لیکن اس لیڈر کا نام اور اس کے اوپر بھی اس کو ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور سٹیٹمنٹ دینا پڑے گی۔ اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس وقت، جو اسرائیل اور حماس کے بیچ کی ہے، اصل میں تو یہ پیلسٹین کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ چل رہی ہے، تو وہ اس حملے سے شروع ہوئی جو کہ اکتوبر میں حماس کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو کیا اس وقت، میں پہلے بھی کہتی رہی کہ اس وقت اسماعیل ہانیہ اور حماس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فلسطینیوں کو آگ کے منہ میں جھونک رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسرائیل سے کیسے لڑیں گے؟ اچھا، اب دیکھیے ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ غزہ میں نہیں ہوتی، وہ باہر ہوتے ہیں، اور لڑ کون رہا ہوتا ہے غزہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں؟ اسماعیل ہانیہ کے اس سے پہلے بیٹے اور بھتیجے بھی مارے گئے ہیں اس کے اندر۔ اس کی جب خبر آئی تھی اور ان کو بتایا جا رہا تھا ٹیلی فون پر یہ خبر، تو انہوں نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کے اوپر سب پاکستان میں جیسے چل رہا ہے اس وقت کہ اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، پاکستان میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کہا جا رہا ہے، اور بہت ساری کنٹریز، مسلم کنٹریز میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کے طور پر ہی دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں تو وہ مولانا فضل الرحمان ان کو بلاتی رہے، ان کے جلسوں میں اسماعیل ہانیہ آن لائن آ کر سپیچز بھی کرتے رہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ سائنس کی دنیا بن چکی ہے، یہ ترقی کی دنیا بن چکی ہے۔ اس کو اگر کوئی کنٹری اس طریقے سے لیتا ہے اور جانتا ہے تو وہ انڈیا ہے۔ دیکھیں، انڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ہر کسی کو منہ اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے تمہاری ایسی کی تیسی، تمہیں تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے اس وقت یہ کہنا بڑا آسان ہے اگر آپ دیکھیں بھارت کے لیے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارے پاس طاقت بھی ہے, پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, کوئی ہمیں یوں کر کے تو دیکھے, اس کو بتاتے ہیں, اس کے اوپر جنگ لاد دیں گے. وہ ایسا نہیں کر رہے, کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایجوکیشن از ایوری تھنگ, اور ایجوکیشن ول لیڈ یو ٹو پروگریس. یہ جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ, جو کہ ٹرکی میں رہتے تھے, زیادہ تر ٹرکی اور قطر میں رہتے تھے. انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیہ ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے, کیونکہ اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر تھے. حماس ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ حماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے, اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھی بھی کرتی ہے. حماس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. یہ صرف حماس کا نقصان نہیں ہے, یہ پورے مسلم ورلڈ کا نقصان ہے. اس لیے آج بہت ہی بڑی خبر جس کے اوپر پوری دنیا میں ڈسکشن کی جا رہی ہے, خبر یہ ہے کہ حماس کے لیڈر کو ایران میں اٹیک کیا گیا, ہٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پوری دنیا میں خاص طور پہ اسلامک کنٹریز کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے. یہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ فیصل, سب سے پہلے تو میں اس چیز کو لے کے کہ بہت ٹینشن میں اور بڑی مشکل سے اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن ایک بات کہ اتنے بڑے لیڈر کو اتنی بڑی سیریمنی میں اس طرح قتل کر دیا گیا, یہ صرف ایک بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے. اگر یہ کام اسرائیل نے کیا ہے تو اس کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے پوری دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا, صرف نعرے لگانے سے اور صرف ایک مذمت کرنے سے یہ کچھ نہیں ہوگا. میں ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ آپ اس چیز کو ڈیپلی دیں کہ اگر اتنے بڑے لیڈرز کو ایک اتنی بڑی سیریمنی میں اگر آپ وہ اٹیک ہو سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نعروں کے سے باہر آ جائیں پلیز, اس چیزوں کو ڈیپلی اگر حماس کی بات کریں, وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اس طریقے سے یا پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے, پولیٹیکل نہیں ہے, وہ ایک تنظیم کے سربراہ ہیں, اور 2017 سے وہ وہاں پہ نہیں رہ رہے, وہ قطر میں رہائش پذیر تھے, اور وہاں سے اسی سیریمنی میں جو نئے صدر ان کی تقریب میں وہ آئے تھے, جو ریسنٹلی ابراہیم رئیسی صاحب قتل ہوئے ہیں, وہ اس کے بعد جو نئے پریزیڈنٹ بنے ادھر آئے تھے. تو اتنا بڑا انسیڈنٹ بہت پریشانی والی بات. آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو واقعہ پیش آیا, اس کے اوپر حماس یا فلسطین کی بات کریں, اسرائیل کی بات کریں؟ کیونکہ اسرائیل تو زیادہ تر یہ ہے کہ کافی دیر سے جو مسلمانوں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ظلم کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ باہر جلسے جلوس وغیرہ نکال سکتے ہیں, لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہی. پریکٹیکل کچھ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم نے جو زیادہ تر ایٹمی طاقت بن گیا ہے, لیکن ایٹمی طاقت کس چیز سے بنا, وہ کیا ہم نے دیوالی پہ چلانے کے لیے یا ادھر شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں, کیونکہ ہم نے دشمن کا سامنا کرنا ہے. ہم نے اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ ہماری بھی وہ حصے ہیں. اگر ایسی بات کی جائے تو 9 ماہ یا تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. 1 سال سے یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ, فلسطین اور یہ سارا ایشو چل رہا ہے, تو 1 سال میں ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ زیادہ تر 1 سال میں زیادہ تر ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہوگا, ایک بار جلسہ جلوس نکالا ہوگا. ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں, ایک بڑا سا فلیکس بنایا, ہم نے پکچر بنائی, ہم نے اپلوڈ کر دی, باقی سب نعرے لگائے جی اپنا اسرائیل مرد آباد, امریکہ مرد آباد, ہم نعرے لگائیں گے. اور ادھر سے دیکھیں نا, ٹیکنیکلی اگر بات کی جائے, وہاں سے اگر آپ ادھر نعرے لگاتے جائیں وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں آپ کرتے جائیں. اب ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں کے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان کو ایک دہشت گرد قرار دے دیا. وہ کہتے ہیں دے جائیں, اس کو آپ کے کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا, ہمیں کوئی عملی کام کر کے دکھائیں نا. اچھا, پاکستان اگر کچھ بھی, اگر لیٹس سپوز جیسے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے, یا پاکستان کی طرف سے آفیشلی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے وہ ایک دہشت گرد ہے, کیا انہیں کوئی فرق پڑے گا اس چیز سے, ان کے کنٹری کو یا کچھ اوور آل؟ نہ تو سر ان کی کنٹری کو کوئی فرق پڑنے والا ہے, نہ ہی اس پریزیڈنٹ کو کوئی فرق پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے. فرق پڑتا ہے اس عوام کو جو نہتے ہیں, اچھا, جن کو شہید کیا جا رہا ہے, اچھا, جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں, اسلامو فوبیا کے خلاف ایک ہی بندے نے جو بلندی سے بات کی تھی وہ عمران خان ہے. اچھا. اس ملک میں اگر کوئی پولیٹیشین میں ایک مرد کا بچہ ہے نا, جو اسلامو فوبیا پہ بات کرتا ہے, وہ صرف عمران خان ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم نے ڈرامہ دیکھا صلاح الدین ایوبی کا, ہم نے دیکھا ارطغرل کا, ہم نے دیکھا قدوس عثمان کا. اچھا. اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ کیا؟ یہ جو یہودی ہیں, یہ جو کرسچنز کمیونٹی ہے, یہ جو اسلامو فوبیا کے خلاف کام کرتے ہیں, ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا, انہوں نے جنگ لڑی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا صلاح الدین ایوبی یا ارطغرل یا قدوس عثمان
वो इस पाकिस्तान में जो मौजूद है वो इमरान खान है, जिसको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा, आपने बोला कि जो लोग इस तरीके से हैं उनके खिलाफ नॉन मुस्लिम की अगर आप बात करें कि भाई जंग, आपको लगता है कि जंग किसी मसले का एक तो हल, दूसरे नंबर पे ये जंग ही तो शुरू हुई है। यानी ये एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि एक साइड पे जंग की बात की जाएगी कि भाई चलो हम जंग करेंगे, यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, इसराइल के खिलाफ, दूसरी साइड पे जब जंग शुरू हो जाती है तब हम मतलब ये भी कहा जाता है जी जुल्म हो रहा है जंग में, तो फिर देखें एक जाने जाती हैं। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।